کو بتایا تھا ابن تیمیہ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ جو شیعہ ہوتے ہیں نا، ان کا کوئی مر جائے تو اس کو دفن کرنے سے پہلے اس کا بائیں ہاتھ کاٹ دیتے ہیں۔ یہ کتاب میں لکھا ہوا ہے، یعنی شیخ الاسلام اس کا لقب ہے۔ یہ جتنے بھی سلفی ہیں نا پورے سعودی عرب سب اس کے مقلد ہیں، سب ان کے عقائد کا سرچشمہ اس کی کتابیں ہیں۔ اس بے شرمی سے کتاب کے اندر چھاپ دیا ہے اس کو۔ کیوں ایسا کرتے ہیں بھائی؟ یہ قرآن میں ہے کہ روز قیامت انسان کو نیک اعمال کی فائل دائیں ہاتھ میں دی جائے گی اور برے اعمال کی فائل بائیں ہاتھ میں دی جائے گی۔ یہ اس کا بائیں ہاتھ اس لیے کاٹتے ہیں کہ جب فرشتے بائیں ہاتھ میں وہ برائیوں کی فائل تھمانے آئیں تو وہ کہے کہ پالنے والے میرا تو بائیں ہاتھ ہے ہی نہیں، کیا کروں؟ کوئی کھیل تماشا ہے قیامت کا دن؟ دیکھو اس کو چھاپ دیا ہے قرآن کے اندر، چھاپ دیا ہے۔ شیعوں کو عشرہ مبشرہ سے نفرت ہے۔ وہ 10 صحابہ کرام جن کی جنت کی بشارت دی ہے رسول خدا نے، ان سے نفرت کی وجہ سے شیعہ 10 کا جو عدد ہے نا، 10 کا عدد، اس سے بھی نفرت کرتے ہیں۔ یہ نہ اپنے کسی مسجد کے 10 پلر بناتے ہیں، نہ گھر کے، نہ ہسپتال کے، بلکہ جب 10 بولنا ہو تو 10 نہیں کہتے، 9 جمع 1 کہتے ہیں۔ اس کو بھی کتاب میں چھاپ دیا ہے۔ یار کوئی ایسا کرتا ہے ہم میں سے کوئی؟ اور میں آپ کو بتاؤں، ان کا عقیدہ انہی بے بنیاد الزامات پر قائم ہے بس۔ ہاں، اکثر وہ کسی کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ان کا عقائد کیا، نہ ہماری کتاب کو پڑھا ہوتا ہے، نہ کسی مستند آدمی سے انہوں نے گفتگو سنی ہوتی ہے۔ جی ہاں، ان کا عقیدہ ہے کہ اللہ نے جبرائیل کو علی کے پاس بھیجا تھا، نعوذ باللہ اس نے خیانت کی اور رسول اللہ کے پاس چلا گیا۔ یہ اس طرح تو مدینہ اور مکہ میں ہمارے ساتھ بحث ہوئی ہے، تمہارا یہ عقیدہ ہے۔ او بابا تم علی کو اللہ مانتے ہو؟ میں نے کہا بابا میں شیعہ ہوں، صرف شیعہ نہیں ہوں، ایک شیعہ مدرسے کا استاد ہوں، میرا یہ عقیدہ نہیں ہے۔ کہتے تم تقیہ کرتے ہو، تمہارا ہے عقیدہ لیکن تقیہ کرتے ہو۔ بہت دلچسپ، یہ جنت البقیع اور روضہ رسول کے درمیان میں نے کہا تم تقیہ کرتے ہو، اس لیے میں نے کہا دیکھو میں آپ کے سامنے کہتا ہوں کہ میں حضرت ابوبکر کو بھی نہیں مانتا، عمر کو بھی نہیں مانتا۔ یہ قرآن کے بارے میں میرے خیال میں تمہارا قرآن جو ہے 40 سپاروں کا ہے، بھئی میں قرآن کو مانتا ہوں، 40 سپاروں کا نہیں ہے، تم تقیہ کرتے ہو۔ میں نے کہا اس سے زیادہ حساس اور خطرناک بات یہ ہے کہ میں عمر و ابوبکر کو نہیں مانتا، عمر کو بھی نہیں مانتے، نہیں مانتا۔ بھئی عقیدہ تقیہ کرنا ہوتا تو ادھر کہتا نا آپ کے سامنے، ہاں حضرت ابوبکر جو ہے وہ خلیفۃ ہو بلا فصل۔ یہ عارف واحدی ہے نا، شیعہ علماء کونسل کے عارف واحدی، وہ کہنے لاہور میں ایک علماء بورڈ کی میٹنگ تھی، وہاں طاہر اشرفی نے کہا کہ یہ مولانا صاحب یہ جو آپ اشہد ان علی ولی اللہ آپ کہتے ہیں نا، یہ بے شک کہیں، آگے وہ خلیفت بلا فصل نہ کہا کریں۔ کہتے میں نے کہا کہ آپ حضرت ابوبکر کے بارے میں یہی کہیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہوگا، کیا کہیں؟ کہتے میں نے بنا کے دیا ان کو جملہ، اشہد ان ابا بکر صدیق ولی اللہ و خلیفۃ بلا فصل۔ کہا یہ جچتا نہیں ہے۔ اچھا تو پھر ہمارا تو جچتا ہے، ہمیں کہنے دو نا۔ اچھا جی، یہ ہے۔ میں نے کہا اگر تقیہ کرنا ہو یہ زیادہ حساس خطرناک ہے نا، بھئی حضرت عمر کو نہیں مانتا، ابوبکر کو نہیں مانتا، یہ تو اتنا خطرناک نہیں ہے۔ باور کرایا ہوا ہے، باور کرایا ہوا ہے۔ ہمارے اہل منبر نے اپنے مومنین کو جس طرح غلط باتوں کا باور کرایا ہوا ہے، ایک قابل ذکر پرسنٹیج مومنین کو یہ باور کرایا گیا ہے، ہم سب کی طرف سے کربلا نے امام حسین نے نماز پڑھی ہے، ہمیں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ باور کرے خدا کی قسم، باور کرایا ہوا ہے۔ یہ پنجاب میں تو یہ جملہ مشہور ہے، اکبر دپیو پڑھ گیا۔ ادھر پنڈی میں ایک جگہ میں نے کہا، وہ ایک جگہ کہا تھا، وہ یہ تو جملہ مشہور ہے نا، ایک آدمی نے کہا کہ شعر کی صورت میں قبر میں نکیر منکر جواب ہم سے پوچھیں گے، حضرت علی خود جواب دیں گے۔
میں نے کہا نماز امام حسین نے آپ کی طرف سے پڑھی ہے، منکر نکیر کو جواب علی دیں گے، تو آپ کا کام صرف لنگر کھانا ہے؟ آپ کا کیا کام ہے؟ مسخ ہے نا، مسخ، مذہب کو مسخ کیا جاتا ہے، مسخ کیا جاتا ہے۔ ہاں ان کا قصور نہیں ہے۔ ساری دنیا، اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد، ساری دنیا آج کل کے سوشل میڈیا میں ساری دنیا دیکھ رہی ہے کہ ایک کے ہاں ذوالجناح بچہ جو ہے نا وہ دیتی ہے کہیں یا دیتا ہے کہیں، پھنس گیا، دیکھیں نا، ذوالجناح مذکر ہے، گھوڑی مؤنث ہے۔ بہرحال تو وہ فوراً بعد بچے جب پیدا ہو تو دائیں ہاتھ میں آذان دینا کان میں اور بائیں کان میں آذان دینا مستحب ہے نا۔ میں مکے میں تھا، کسی نے ویڈیو بھیجی، وہ جو ہے نا وہ ذوالجناح کے بچے کے دائیں کان میں آذان دے رہا ہے اور بائیں کان میں اقامت دے رہا ہے۔ یہ انسان کے ساتھ مختص ہے یہ مستحب عمل، کہیں نہیں ہے یہ اس کے کان میں آذان اقامت دینا۔ وہ بالغ بھی ہوگا، روزہ بھی رکھے گا، ساری دنیا دیکھ رہی ہے اس کو، ساری دنیا دیکھ رہی ہے۔